بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت مشہور موضوع پر بات کروں گا، اور وہ ہے سانڈے کا تیل۔ یہ آپ نے بہت مشہور سانڈے کے تیل کے بارے میں واقعات سنے ہوئے ہوں گے، اور بے شمار لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، لیکن اس کی صحیح معلومات نہیں۔ واقعی سانڈے کا تیل مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، یا صرف یہ ایک افسانہ یا دھوکہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سانڈے کا تیل کیا ہوتا ہے، اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ حقیقت ہے کیا، یا محض ایک ویسی ایک بات بنی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو کو آپ اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سانڈے کا تیل کیا ہے۔ سانڈا دراصل میں ایک چھپکلی جیسا جانور ہوتا ہے، جو زیادہ تر ریگستان علاقے میں پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جانور کی چربی سے بننے والا تیل مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اور دیگر ممالک میں اسے مردانہ کمزوری کے علاج کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ سانڈے کے تیل سے حاصل ہونے والے فائدے: کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سانڈے کے تیل سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے انسانی جسم میں طاقت آتی ہے، اور مردانہ وضو میں عقل پیدا ہوتی ہے۔ شادی شدہ زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگ اس کو خرید کر استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا کہ واقعی یہ سانڈے کا تیل ہے، یا کوئی اور ایسا آئل ہے جس کا رنگ سانڈے کے تیل جیسا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا۔ سائنس اور میڈیکل تحقیقات کے مطابق سانڈے کے تیل کے فائدے کا کوئی مضبوط اور ٹھوس ثبوت نہیں۔ زیادہ تر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ملنے والا آئل زیادہ تر سانڈے کا تیل جیلی ہوتا ہے، یعنی بہت سارے اس کو جیلی طور پر اس تیل کو بنا کر اور اس کو استعمال کر کے اس کو سانڈے کے تیل کا رنگ یا سانڈے کا تیل کہتے ہیں۔ اب میں آپ اس کو سانڈے کے تیل کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر جیلی یا غیر معیاری تیل استعمال کیا جائے تو اس سے جلد میں آپ کی جسم میں جہاں پہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ جلن ہو سکتی ہے، خارش اور الرجی بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ جلد سرخ ہو جاتی ہے، اس لیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا ایسی کسی چیز کو وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ مردانہ کمزوری کی اصل وجہ ذہنی دباؤ، کمزوری، یا غذا ایسی استعمال کرنا جو کمزور یا جن غذاؤں کا انسانی جسم کی طاقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر اس طرح نیند کی کمی، سگریٹ نوشی کرنا، یا بعض لوگ جیسے شراب یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ظاہر اس سے، یا چرس وغیرہ پیتے ہیں، تو اس سے انسانی جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم کا انسانی خون کم ہوتا ہے۔ تو اصل طاقت انسان کے جسم میں خون کی ہے۔ جس وقت انسان کے جسم میں خون ہونا کم ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان جسمانی طور پر کمزور ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر پھر آپ جس طرح سگریٹ یا دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھر بیماریوں میں اگر زیادہ چیزوں سے آپ پرہیز کریں تو یہ مسئلے کا کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے، یعنی نشے والی چیزیں یا جس طرح کے پان یا سگریٹ یا جتنی بھی کمزور چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے انسان کا خون ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ متوازن غذا کا استعمال کرے، وہ چیزیں استعمال کرے جو انسانی جسم کو طاقت دیتی ہیں، ورزش کرے، قدرتی اور محفوظ علاج اختیار کرے۔ مسئلہ زیادہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، یعنی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے انسان کو۔ جسم میں کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر یہ ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ زندگی ہوئی تو پھر میں آپ کے پاس نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔